ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مقدس اور قدیم شہروں میں سے ایک یروشلم ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہاں 50 سے زائد زبانیں بولی جاتی تھیں۔ جی ہاں، فلسطین ایک ایسا خطہ تھا جہاں نسل، زبان اور مذہب کی وہ ڈائیورسٹی پائی جاتی تھی جو آج دنیا کے کسی ایک خطے میں بامشکل ہی نظر آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ مقدس سرزمین آج کنفلکٹ زون بن گئی؟ اسرائیل نامی ریاست وجود میں کیسے آئی؟ اور یہ سب محض اچانک نہیں ہوا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک پلان آپریشن تھا۔ چلیے دوستو، وقت کے پہیے کو گھماتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کہانی کو کہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا۔ ویلکم ٹو زیٹا ٹی وی۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فلسطین کے بارے۔ فلسطین کی سرزمین ہمیشہ سے اسٹریٹجک لوکیشن کی حامل رہی ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے قلب میں واقع ہے، جہاں سے ایجپشین، اسائرین اور ایجین سویلائزیشن گزرتے رہے۔ یہ خطہ کبھی کسی ایک قوم کے مکمل کنٹرول میں نہ رہا، کیونکہ یہاں کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہمیشہ بڑی طاقتوروں کو کھینچتی رہی۔ یہودی قوم کو تاریخ میں بارہا جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت ایسا آیا جب اسائرین نے انہیں فلسطین میں آباد کیا، لیکن بعد میں وہ دوبارہ بکھر گئے، مگر ان کے دل میں ایک خواب زندہ رہا، واپسی کی سرزمین، یعنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کی سرزمین میں جانا چاہتے تھے، اور یہی خواب آگے چل کر ان کا ایک گلوبل ایجنڈا بن گیا۔ 1918 میں جنرل ایلن بے نے فلسطین پر قبضہ کیا اور برطانیہ نے یہاں اپنی ایڈمنسٹریشن قائم کی، اور یہاں سے زائنسٹ موومنٹ نے زور پکڑا۔ یاد رکھیں، یہ محض اتفاق نہیں تھا، اسرائیل کا قیام ایک مکمل بلو پرنٹ کے تحت آگے بڑھ رہا تھا۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے ایک لیٹر جاری کیا جو تاریخ میں بالفور ڈکلریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خط لارڈ روتھ چلڈ کو لکھا گیا، جو ایک بااثر یہودی سرمایہ دار تھا۔ خط کا لب لباب یہ تھا کہ حکومت برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کے قیام کی حمایت کرے گی۔ سوچئے، ایک ایسی زمین جس پر ان کا کوئی لیگل کلیم نہیں تھا، وہاں کے مستقبل کا فیصلہ یوں ایک خط سے کیا جا رہا تھا۔ برطانیہ نے فلسطین پر اکنامک ریسٹرکشن لگائیں، جیوش امیگریشن کے دروازے کھولے اور فلسطینیوں کے سول رائٹس کو مکمل نظر انداز کیا۔ 1930 کی دہائی میں یہودیوں کی آبادی 8% سے بڑھ کر 30% ہو چکی تھی۔ وہ زمینیں خریدے جا رہے تھے اور کالونیز بنائے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ملیٹنٹس کو بھی مضبوط کر رہے تھے۔ دوستو، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یاد رہے کہ ہولوکاسٹ یعنی جس میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ یہودیوں نے اس ٹریجڈی کو استعمال کرتے ہوئے عالمی ہمدردی حاصل کی۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کو باور کروایا کہ فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام ایک مورل اوبلیگیشن ہے۔ 1942 میں بالٹی مور کانفرنس میں امریکی یہودی رہنماؤں نے امریکی حکومت پر دباؤ بڑھایا۔ پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے برطانیہ سے 1 لاکھ یہودی کو فلسطین بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ 1946 میں اینگلو امریکن کمیٹی نے سفارش کی کہ فلسطین کی زمین یہودیوں کو منتقل کی جائے۔ اس کے بعد یہودیوں نے 2,70,000 ایکڑ زمین پر ایلیگل سیٹلمنٹ بنا لی۔ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے سپرد کیا۔ 31 اگست کو UN سکوپ کمیٹی نے تجویز دی کہ برطانوی مینڈیٹ کو ختم کیا جائے، فلسطین کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کیا جائے، یروشلم کو بین الاقوامی انتظام دیا جائے۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے ریزولوشن 181 منظور کیا، جس کے تحت 55% علاقہ اسرائیل کو دیا گیا، حالانکہ وہ صرف 11% زمینوں کے مالک تھے۔ دوستو، اگر ہم بات کریں عرب کے رد عمل کی، تو عرب دنیا نے اسے انجسٹس کہا، لیکن ان کی قیادت بٹی ہوئی تھی، افواج یورپی اثر میں تھیں اور کوئی منظم رد عمل سامنے نہ آ سکا۔ یہودیوں نے طاقت، منصوبہ بندی اور عالمی حمایت سے وہ حاصل کر لیا تھا جس کے لیے دوسروں کو صدیوں لگ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ دوستو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یوں ہوا کہ 1948 میں اسرائیل کی ایلیگل اسٹیٹ قائم ہوئی۔ فلسطینی عوام کو میسیکرز، ریفیوج کیمپس اور میس ڈسپلیسمنٹ اور آکوپیشن کا سامنا کرنا پڑا، جو آج تک بھی جاری ہے۔ 1994 میں پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے کہا تھا، "Your downfall will be our downfall. America will always stand with you." ایسے حالات میں اگر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو وہ ہے ڈیوائن انٹرونشن، یعنی
اللہ تعالیٰ کی مدد. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز، یعنی اور یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں. دوستو یہ تھی اسرائیل کے قیام کی وہ اصل حقیقت جو کتابوں میں کم اور طاقت کی سیاست میں زیادہ چھپی رہی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کا قیام صرف ایک سیاسی فیصلہ تھا یا یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش کا حصہ تھا؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا تاریخ کو اصل سچائی کے ساتھ سمجھے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زیٹا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جہاں ہم تاریخ کے چھپے پہلو، ان کی کہانی اور عالمی سیاست کے راز آپ تک لاتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلسطین کے موجودہ حالات کا اصل ذمہ دار کون ہے، اقوام متحدہ، عرب ممالک یا عالمی طاقتیں. اپنے فیملی کا اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.